أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. صدق اللہ العظیم. سورۃ الزمر آیت نمبر 21. اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا جنتیوں کا تذکرہ، ان کے لیے بالا خانے، بالا خانوں کے اوپر بالا خانے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور پھر آخری الفاظ جو تھے اس آیت کے، آیت نمبر 20 کے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہ ہم نے کل والی آیت میں پڑھا تھا. آج اب آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں اس دنیا کی طرف ہے. اس دنیا میں جو نعمتیں تمہیں عطا کی گئی ان کی طرف ذرا دیکھو. اوپر سے برسنے والے بادل، بارش، اس پر ذرا غور کرو، کس قسم کے اسباب اس میں موجود ہیں. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، انزل، نازل کی، اتاری، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پانی نازل کیا، فسلکہ، پھر اسے چلایا، پیرویا، چلایا، ینابیع، سوتوں، چشموں اور دریاؤں میں، فی الارض، زمین میں. یعنی جب آسمان سے پانی برسایا اللہ تعالیٰ نے، زمین نے اسے جذب کیا، اسے محفوظ کر کے رکھا، پھر وہاں سے مختلف جو سوتوں کے ذریعے، چشموں کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے اسے پھیلا دیا، مختلف جگہوں پہ پہنچا دیا. ثم یخرج، اور پھر وہ نکالتا ہے، بھی، اس کے ذریعے، زرعا، کھیتی، مختلفا الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوں، مختلف رنگوں کی کھیتیاں. ثم، پھر یہیج، وہ خشک ہو جاتی ہے یا پک جاتی ہے، فتراہ، پھر تم دیکھتے ہو اسے، مصفرا، زرد. ثم یجعلہ، پھر وہ اسے بنا دیتا ہے، حطاما، چورا چورا، پھر اسے بھس بنا دیتا ہے. ان، بے شک، فی ذالک، اس میں ہے، لذکرہ، یقیناً نصیحت، یقیناً اس میں نصیحت ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. یعنی اس بارش کو تم روزانہ برستے ہوئے دیکھتے ہو، اکثر برستے ہوئے دیکھتے ہو، لیکن اب آپ عادی ہو چکے ہو اس کو دیکھنے کے، لیکن کبھی اس پر غور کیا کہ یہ برستی ہے، کہاں سے آتی ہے، یہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو اوپر اٹھاتا ہے اور وہاں سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے کیا کیا چیزیں وجود میں آتی ہیں. پہلی چیز یہاں کہ انزل من السماء، آسمان سے اس نے اتارا پانی. تو یہ آسمان نہیں جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یاد ہوگا آپ کو، وہاں ہم نے پڑھا ہے والسحاب المسخر بین السماء والارض، جو بادل ہیں ان کو مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے بیچ، یہ بیچ میں، آسمان پر نہیں. لیکن جب یہاں ہم کہتے ہیں کہ اوپر، یہاں سما سے مراد اوپر، یعنی اوپر سے،
اوپر سے وہ پانی برسایا جاتا ہے، پھر زمین اس کو جذب کر لیتی ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ زمین پانی کو جذب کرتی ہے۔ اگر یہ جذب نہیں کرتی تو جو میدانی علاقے تھے وہاں زندگی بالکل مشکل ہو جاتی، بلکہ ناممکن ہو جاتی۔ آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں اخبارات کے ذریعے، پچھلی بار بھی یہاں انڈیا میں بھی کچھ شہروں میں جب وہ بہت زیادہ بارش ہوئی، سیلاب کی حالت اس قدر ہوئی کہ 3 دن یا 4 دن جو تھے وہ باہر جا نہیں سکے، اور ان جن گھروں میں کچھ اموات ہوئی تھی وہ اپنے مردوں کو دفن نہیں کر پائی تھی۔ 3 دن 4 دن گھر میں ہی ان کی لاشیں رہی تھی، لیکن پھر جب دھوپ نکلی اس کے بعد پھر زمین نے بارش کو، پانی کو جذب کیا، پھر وہ دفن کر سکے۔ یعنی اگر کسی بھی نعمت پر اللہ تعالیٰ کے کسی بھی اس بنائی ہوئی چیز پر آپ غور کریں گے اس میں کتنی حکمتیں ہیں۔ اگر زمین جذب نہیں پانی کرتی تو کیسے میدانی علاقوں میں زندگی ممکن ہوتی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کس طرح سے ہم پانی کو سٹور کر سکتے تھے؟ ہم تو نہیں پانی کے ذخیرے جمع کر سکتے زیادہ دیر کے لیے۔ یہ اللہ ہے کہ جو زمین کے اندر جمع کر کے رکھتا ہے، پھر کہیں کنوؤں کے ذریعے، کہیں چشموں کے ذریعے، کہیں دریاؤں کے ذریعے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پانی عطا کرتا ہے۔ اور پہاڑوں پر بھی آپ چشمے دیکھتے ہیں، بلند والا پہاڑوں پر بھی آپ چشمے دیکھتے ہیں، کس طرح سے اندر سے بنے ہوئے جو راستے ان کے لیے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا ان چیزوں کی طرف دھیان دو، یہ خود سے نہیں بنے، یہ سب کچھ ایسے نہیں ہوتا، یہ بنانے والا ہے، اس کے پیچھے کاریگری جو ہے وہ بنانے والی ذات جو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہی نازل فرماتا ہے پانی اور وہی اس کو چلاتا ہے، زمین کے اندر سے بھی زمین کے باہر سے بھی، جو دریاؤں کا سلسلہ رکھا ہے، باہر سے ہو اندر سے وہی چلاتا ہے۔ اور پھر جہاں پانی پہنچتا ہے پھر اس کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اگاتا ہے، نکالتا ہے کھیتی جو مختلف رنگوں کی ہوتی ہے۔ اور دیکھتے ہو آپ کہ جب وہ کھیتی اگتی ہے، جب بھی کوئی کسان بوتا ہے بیج، جب ابھی وہ نکلتی ہے، کسان کتنا خوش ہو جاتا ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بن رہی ہے، خوبصورت بھی لگ رہی ہے، اور اس کی امید بن جاتی ہے اب ہمیں کچھ ملے گا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پک جاتی ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، پہلے وہ سبز تھی اب وہ کچھ اور ہو جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، مصفرہ، پھر اسے چورا ہو جاتی ہے۔ اس میں سبق ہے، اس میں سبق کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی طرف بھی دیکھیں گے۔ ہمارے بھی جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنی خوشی منائی جاتی ہے، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو بہت ہی اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا باتیں کی جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سفیدی آ جاتی ہے بالوں میں، بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے تو اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح یہاں کہا کھیتی کے لیے چورا ہو جاتی ہے، فرق کیا ہے؟ یہاں زندگی جو انسان کی وہ 50-60 سال کی، 70 سال میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اور وہاں جو یہ نباتات ہیں وہاں 6-7 مہینے میں، 8 مہینے میں سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے۔ ورنہ ایک ہی اگر ہم سے دیکھیں گے، وہ ہم کہیں گے یہ تو ایک طرف جو باٹنی ہمارے سامنے، ایک طرف زولوجی، یعنی بایولوجی کی 2 شاخیں ہیں، وہ پودوں کی سائنس ہے اور یہ انسانوں کی سائنس ہے، اور کس طرح سے یہ برابر ایک ہی نظام چلتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ایک اور سبق بھی اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ جو آسمان سے پانی برستا ہے، آپ یہ سمجھو کہ قرآن جو ہے یہ بھی آسمان سے برسنے والا پانی ہے۔ جس طرح زمین، ہر زمین جو ہے اس پر یہ کھیتی نہیں اگتی، بلکہ جو پانی کو جذب کرتی ہے، جو نرم زمین ہوتی ہے وہی اسی سے کھیتی اگتی ہے، جو چٹان ہو وہاں کھیتی نہیں اگتی۔ انسان بھی آپ یہی سمجھے، انسانوں میں بھی دونوں قسم کے انسان ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو اس نور کو، اس پانی کو، اس بارش کو اپنے اندر اتارتا ہے، پھر اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ یہ قرآن اس کو کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے، یہ تیار ہو جاتا ہے آخرت کے لیے۔
ہر وقت آخرت کی تیاری کرتا ہے. اس کے برعکس جس کا دل سخت ہو پتھر کی طرح تو وہ اس پر پانی برستا ہے تو نکل جاتا ہے. یہی قرآن بھی ایک کان سے سنا تو دوسرے کان سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نکل جاتا ہے. یہی جو فرمایا اس میں نصیحت ہے مگر اولو الالباب کے لیے، عقل والوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ کھول دیا ہو اللہ نے اسلام کے لیے، شرح کھول دیا ہو اللہ نے، صدرہ اس کا سینہ، سینے سے مراد یہاں دل ہے، للاسلام اسلام کے لیے، فہوا اور وہ ہو علی نور، نور پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے نور کے راستے پہ چل رہا ہو، روشنی اپنے رب کے روشنی والے راستے پہ چل رہا ہو، اور جس کا سینہ کھول دیا ہو. یہاں آگے کچھ حذف ہے، وہ کیا ہے؟ کمن ہوا فی الظلمات، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہا ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ جس کا سینہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے، وہ اس کی طبیعت کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. فرمایا دوسری طرف فوائل، پس وائل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، للقاسیۃ قلوبہم، ان کے لیے جو قاسیہ جن کے سخت ہوں، قلوبہم دل، من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کے ذکر سے جن کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بہت خرابی ہے. اب ایک تو وہ ہے جن کے دل کھول دیے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کن کے دل کھول دیتا ہے؟ یہاں ابھی تک ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، وہی کھولتا ہے، مگر کن کے دل کھولتا ہے؟ جن کے اندر یہ طلب ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، جو چاہتے ہیں بدلنا، جو خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، انہی کا سینہ کھول دیا جاتا ہے. تو سینہ کھولنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ خوشی سے بسر و چشم قبول کرتا ہے، بکراہت نہیں، خوشی سے قبول کرتا ہے. پھر وہ احکامات پر عمل کرتے اگر اسے کبھی بظاہر کچھ نقصان بھی ہوتا ہو اس پر وہ پریشان نہیں ہوتا. مثلا اس کے سامنے کوئی رشوت کا پیسہ رکھ دیتا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ، یہ اسے ٹھکراتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے یہ نہیں ہوتا کہ بھئی میں محروم رہ گیا ان سے، بلکہ اس کا دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے میرا پیسہ ہے ہی نہیں. اسی طرح سے اسے اس راستے میں کچھ نقصان پہنچتا ہے، کسی بھی قسم کا نقصان پہنچتا ہے تو وہ اسے انگیز کر لیتا ہے خوشی خوشی، کیونکہ اسے یقین ہے کہ میرا راستہ ایک ہی ہے، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں کہ میں اس سے تھوڑا ڈیویٹ ہو جاؤں، کہیں دائیں چلا جاؤں بائیں چلا جاؤں نقصان سے بچنے کے لیے. نہیں، وہ نقصان سے بچنے کے لیے راستہ نہیں بدلتا، اسے معلوم ہے راستہ ایک ہی. تو جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ بسر و چشم خوشی اللہ کے احکامات کو قبول کرتا ہے، اور اس راستے پہ چلتے چلتے کبھی کوئی مشکل آئے، کبھی کوئی نقصان اٹھانا پڑے تو وہ بسر و چشم قبول کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے اس پر. تو یہ جو ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، اپنے رب کے نور یا روشنی کے راستے پر. یہ کیا ہے؟ ایک تو قرآن کے راستے پر، اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جنہیں قرآن جو ہمارے سامنے تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے. تو فرمایا قاسیہ قلوب، یہ دلوں کی سختی کے لیے کہا گیا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهي كالحجارة او اشد قسوة، پہلے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں. پتھر کی طرح ہی کیوں؟ لوہے کی طرح کیوں نہیں؟ لوہا تو پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے. لوہے کی مثال کیوں نہیں دی؟ لوہے کی مثال اس لیے نہیں دی، لوہا نرم بھی ہو جاتا ہے، جب اسے گرم کیا جاتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے. پتھر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا مگر نرم نہیں ہو جائے گا. تو وہی ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ اتنا بھی نقصان برداشت کرے لیکن نرم نہیں ہو جائیں گے، یعنی اسلام کے لیے ان کا سینہ نرم نہیں ہو جائے گا، ان کا سینہ، ان کا دل کھلے گا نہیں اسلام کے لیے، تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. انہیں اگر آپ قرآن بھی سنائیں گے وہ اور ان کے دل سخت ہو جائیں گے. نرم ہونے کی جگہ
اور زیادہ سخت ہو جائیں گی. فرمایا ویل ہے ان کے لیے، تباہی ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اللہ بچائے، ہم کو بار بار ٹٹولنا چاہیے. ابھی موقع ہے، اگر ہم دعا کریں گے اللہ سے، کتنے ہی ہمارے دل سخت ہوں، اگر ہم دل سے مانگیں گے، دعا اللہ سے کریں گے، تو ہمارے دلوں کو وہ نرم، وہی دلوں کی نرمی عطا کرتا ہے. وہ کبھی بھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. جو طالب ہوں ہدایت کے، سیدھے راستے پہ چلنے کی، جن دلوں میں خواہش ہو، تمنا ہو، آرزو ہو، اللہ تعالیٰ ضرور وہ پوری کرتا ہے. تو جو قاسیۃ قلوبہم جو ہے، ان کے لیے فرمایا اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ جو ہیں وہ ضلال، گمراہی میں ہیں، اور مبین، کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا احسن الحدیث، بہترین کلام، حسین کلام، خوبصورت کلام قرآن کے لیے کہا. اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا بہترین کلام. حضور نے جو فرمایا، اکثر اپنے خطبے میں فرماتے تھے، خیر الحدیث کتاب اللہ، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بے شک تمام کلام میں سے بہتر کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. تو حدیث سے ہم مراد لیتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کو. تو حدیث اصل میں جو عربی قرآن میں کہیں بھی اس معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے کہ حدیث رسول، نہیں، حدیث کلام کو، بات کو. یہاں بھی یہی مراد ہے یہ بات ہے. ہاں، اصطلاحی معنوں میں آپ حدیث جب بھی ہم کہیں گے، اس سے مراد پیارے نبی کا قول ہوگا، فعل ہوگا، یا تقریر ہوگی، وہ الگ سے ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا بہترین کلام، کتاباً، ایک کتاب ہے یہ، یعنی کتاب کی شکل میں، متشابہاً، ملتی جلتی ہیں اس کی آیات آپس میں، متشابہ ہیں، مثانیہ، دہرائی جانے والی، یعنی بار بار دہرائی گئی ہے. ملتی جلتی آیات کیا ہے؟ یعنی کئی مضامین اس میں آپ دیکھیں گے ملتے جلتے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کا قصہ 7 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اگرچہ اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ایک جگہ کسی ایک چیز کی طرف دھیان دیا یا دوسری جگہ کسی اور چیز کی طرف، لیکن 7 مرتبہ دہرایا گیا. اسی طرح سے مختلف قوموں کا جو تذکرہ ہے کئی بار آیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ یعنی اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ جو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، ان میں ایک جگہ ایک خیال ہوگا، دوسری جگہ دوسرا، اپنے ہی خیال کی تردید کی ہوگی. تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ اس میں ملتی جلتی ہے یہ آیات. اور پھر مثانیہ، یعنی دہرائی گئی ہے، یعنی بار بار دہرائی جانے والی آیات ہے اس میں. جیسے سورہ فاتحہ کو ہم سب مثانی کیوں کہتے ہیں؟ وہ بار بار دہرائی جانے والی، ہر نماز میں اس کو ہم پڑھتے ہیں. لیکن جب بھی آپ پڑھتے ہیں، کیا کبھی آپ اکتاتے ہیں؟ جیسے نئے سرے سے، جیسے پہلی بار آپ پڑھتے ہیں، اس میں کچھ اور لطف ہوتا ہے، دوسری بار آپ پڑھیں گے کچھ اور ہماری دل کی کیفیت ہوگی. وہ آیت اسی طرح سے کچھ آیات اس میں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اسی طرح سے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس قسم کی آیات. اس کے علاوہ 3 4 مرتبہ کچھ اور آیات بھی ہیں جو دہرائی گئی ہیں بار بار. اور ایک اور بھی اس کے معنی ہیں جو دہرائے جانے والے، وہی ہے جو ابھی میں نے کہا کہ قصے جو ہیں ان میں دہرائے گئے. ایک جگہ بھی کہا گیا ہے، دوسری جگہ پھر دہرائی گئی ہے وہ بات، تیسری جگہ پھر دہرائی گئی ہے وہ بات. اس میں کیا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں، جو اہم مضامین ہیں، ہر وقت کوئی نہ اس میں سے کوئی نہ کوئی مضمون آپ کی اس میں مطالعہ میں آ جائے. اس طرح سے دہرائی جانے والی یہ ہے. تو فرمایا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جو جلدوں پر، جو چمڑی پر بال ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے، الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی، وہ مذاق نہیں کرتے، وہ ہنستے نہیں،
بلکہ جب قرآن سنتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یخشون ربہم. لیکن اس میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو جیسے ان پر حال کوئی طاری ہو جاتا ہے، کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ درست نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک جگہ کو دیکھا کہ ایک شخص بے ہوش پڑا ہے. لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ قرآن جب سنتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر ہم اس طرح سے بے ہوش نہیں ہو جاتے. اس کے پیٹ میں شیطان ہے، اس کے پیٹ میں شیطان ہے. علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ وہ ایک جگہ سے گزرے، انہوں نے اسی طرح سے ایک شخص کو دیکھا وہ بے ہوش پڑا ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا قرآن سنتا ہے تو یہ بے ہوش ہو جاتا ہے. کہا آپ ایسا کریں کہ کسی چھت پر اس کو چڑھا دیں اور کسی اونچی جگہ پہ کہ وہاں اس کو کہیں کہ اس کو قرآن سنائیں. اگر وہاں بھی یہ بے ہوش ہو جائے گا، وہاں سے گرنے کا خطرہ ہوگا، تو پھر یہ سچ بولتا ہے، ورنہ یہ ڈرامہ ہے، جھوٹ. کا صحابہ کرام جو ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنسو بہتے تھے، روتے تھے وہ بے شک، لیکن بے ہوش ہو جانا یہ کسی صحابی کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. تو یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ہم سے بھی حکم ہے، ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ جب بھی تم قرآن پاک پڑھو فَبْكُوا، رویا کرو. فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہیں آتا رونی صورت ہی بنانی چاہیے. قرآن پاک یہ حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے، یہ ہمارے دلوں کو دھوتا ہے. تو یہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، خشیت جن کے دل میں ہوتی ہے، وہی ڈرتے بھی ہیں اللہ سے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو جاننے والے ہوتے ہیں، علم رکھنے والے ہوتے ہیں، انہی کے دلوں میں خشیت بھی پیدا ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے، قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، بغیر سمجھے بھی آپ پڑھیں گے ایک قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ اس کا اعجاز ہے. لیکن سوچ سمجھ کر جب ہم پڑھیں گے اس کے بعد خشیت جو پیدا ہوتی ہے. خشیت کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ ہم خشیت کا ترجمہ کر دیتے ہیں خوف. یہ خوف نہیں ہے، خوف کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ رعب ہے یہ خشیت. جب کسی چیز یعنی معرفت جب اللہ کی حاصل ہو جائے گی تو انسان کے دل پہ خوف طاری ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک آپ کی ٹانگوں کے بیچ میں سانپ گزر جاتا ہے، اس وقت کیا ہو جاتا ہے. میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، بہت پہلے کی بات ہے. ٹانگوں کے بیچ اچانک چلتے چلتے سانپ گزر جاتا ہے تو اس وقت وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کانوں میں کچھ آواز جیسی آ جاتی ہے عجیب قسم کی، خوف کی وجہ سے. تو جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سانپ تھا اور اس وقت وہ ڈر جاتا ہے. اس طرح سے آپ کے ہاتھ میں بھی، آپ کی کمر سے بھی گزر جائے، اگر پتہ نہیں یہ سانپ ہے تو آپ کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. بعد میں بھی کوئی بتا دے پتہ یہ کیا تھا، یہ سانپ تھا، اس وقت بھی آپ گھبر جاتے. تو اصل میں کیا ہے کہ پہچان، جس وقت آپ کسی چیز کو پہچانیں گے تو خوف طاری ہو جاتا ہے. تو پہچان کب آتی ہے؟ کون پہچانتا ہے؟ جس کے پاس علم ہو، جو جانتا ہو. اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی انتہائی ضرورت ہے. انسان جب سمجھے گا تو فرمایا وہی ہے کہ جو خوف کھانے والے ہیں اپنے رب سے، ان کی جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سنما پھر تلین جلودہم، نرم ہو جاتی ہیں جلودہم، جلد ان کی جمع، ان کی کھالیں، ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں. وقلوبہم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ تعالی کے ذکر کی طرف. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کے بعد یعنی اگر پہلے کوئی دقت جیسی معلوم ہوتی ہے، رونا آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی جب انسان اللہ تعالیٰ کے کرم، احسان، رحم کی چیز پڑھتا ہے تو انسان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ نرم ہو جاتے ہیں، اس میں سکون آ جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ ہی کے ذکر میں اطمینان قلب.
جس طرح ایک شخص پہاڑ پر چڑھتا ہے پہلے اس کا سانس پھولتا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن جب کسی منزل پر پہنچ جاتا ہے پھر اسے بڑا سکون آ جاتا ہے، بڑا مزہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب قرآن پڑھتا ہے انسان تو یقیناً آنسو بھی آ جائیں گے، لیکن پھر سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، یقیناً ملتا ہے۔ اور کچھ مفسرین نے یہاں لکھا یہ دو چیزیں یہاں ساتھ ساتھ ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے خشیت جو ہوتی ہے، خوف آ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا یہ وہ والی آیات ہیں جن میں جہنم کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سزا کا تذکرہ ہے، اس سے انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر جب رحمت کی آیات انسان پڑھتا ہے، جنت کا تذکرہ پڑھتا ہے، تو اس وقت وہ نرم ان کی کھالیں پڑ جاتی ہیں اور ان کے دل بھی اس وقت نرم پڑ جاتے ہیں اور راغب ہو جاتے ہیں الی ذکر اللہ۔ کچھ مفسرین نے ایسے بھی کیا ہے اس کا ترجمہ، ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اس سے جسے وہ چاہتا ہے، یہدی بہ من یشاء، اس ہدایت کے ذریعے، اس خدا کے ذریعے جس کو چاہتا ہے وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کرتا ہے اللہ، فما لہ من ہاد، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اسے پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جسے اللہ ہی گمراہ کر دے۔ تو اللہ کسے گمراہ کر دیتا ہے یہ کئی بار کہا جا چکا ہے، جو خود ہدایت کے طلبگار نہ ہوں انہیں اللہ تعالیٰ خود ہی ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہدایت کی جو عظمت ہے، اہمیت ہے، ضرورت ہے، وہ ہمیں سمجھ آ جائے، پھر ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم راتوں کو اٹھ کر ہدایت کی دعا مانگے اللہ سے کہ ہمیں ہدایت قائم اور دائم رکھے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم۔